إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مسلمان بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، عظمت اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت و رشد کے لیے مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد مسلمان بھائیوں، آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ دن بڑے قیمتی، فضیلت والے اور بڑی ہی قدر والے دن ہیں، جن کے متعلق قرآن مجید کے اندر اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی قسم اپنے کلام مجید فرقان حمید قرآن مجید میں اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر
جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے مگر وہ مجاہد جو خود جہاد کے راستے میں چلتا ہے، نکلتا ہے اور اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ بھی میدان جہاد میں لوٹا دیتا ہے، یہ تو زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال مسلمان بھائیوں، یہ دن بڑی فضیلتوں والے ہیں۔ ان دنوں میں عموماً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تذکرے اور قربانی کے متعلق اور پھر حج کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، چاہے وہ حج جیسا منصب ہو، حج جیسا رکن ہو، اس میں ہم غور کریں یا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کریں، یا ہم ان دنوں کی فضیلتوں کے بارے میں غور کریں، ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت کو پہچان لیں۔ ہمارا رب کتنا بڑا ہے کہ اس رب نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حکیم ہے، مدبر ہے۔ اس اللہ کی معرفت کو ہم حاصل کر لیں۔ وہ حج کے متعلق ہم ذرا غور کریں کہ حج کے لیے ہم نکلتے ہیں، ایک جیسا لباس جس کو احرام کہا جاتا ہے، اور ایک تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور اگر ہم اس تلبیہ پر غور کریں، حاجی اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہو گیا، تو نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاد کے حج کے لیے نکلو، میں حج کے لیے نکلا ہوں، تیرے اس حکم پر میں نے اپنے آپ کو حاضر کر لیا ہے۔ لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے حکم پر حاضر ہو گیا، میں تیرے حکم کو مانتا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لا شریک لک، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے اور تیرا ہی حکم چلتا ہے، والملک، یا اللہ بادشاہی بھی تیری ہے، لا شریک لک۔ ان سارے کلمات پر ہم غور کریں، اس بات کی سمجھ آتی ہے، حاجی اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور بادشاہت بھی اللہ کی ہے، میں نے اپنے رب کے اس حکم پر اپنے آپ کو حاضر کر دیا ہے۔ اور اگر ہم قربانیوں میں غور کریں تو قربانیوں میں بھی ایک بڑا فلسفہ ہے۔ اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پیاری جو چیز تھی وہ اپنے بیٹے لفظ جگر حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا چاہتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کام میں مخلص ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس قربانی کو تو منظور کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں ایک بیٹا ذبح کروا دیا، ہمیں سمجھا دیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم کی اس قربانی کو قبول کیا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا دیا۔ تو مسلمان بھائیوں، اس مختصر سے وقت میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے رب کو پہلے نمبر پر تو پہچانیں، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی ذات کو ہم پہچانیں۔ اس حج کے
زندگی کو خالص اللہ کے لیے وقف کر دے۔ مسلمان بھائیوں، آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتا ہے، لیکن حقیقت میں آج ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آج اس کی مثال اس سے لے، اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے، میں نماز پڑھتا ہوں میں بھی مسلمان ہوں۔ میرے بیوی بچے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، میں روکتا نہیں ہوں تب بھی میں مسلمان ہوں، ان کو بھی مسلمان کہتا ہوں۔ اور ایک مرنے والا کبھی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا، سود کھاتا تھا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، اس کا بھی جنازہ پڑھتے ہوئے میں اللہ سے سفارشیں کر رہا ہوں، ایک توحید والا ہے، اس کو بھی ویسا مسلمان سمجھتا ہوں۔ کیا مسلمانگی ہے ہماری، کیسے مسلمان ہیں؟ اس کے لیے چند دن پہلے ایک بات جو میری آنکھوں میں گزری ہے، میں چونکہ ہوں تو آپ کی اسی تحصیل کا، لیکن ریونڈ لاہور میں رہتا ہوں اس وقت۔ ریونڈ میں تبلیغی جماعت کا زور ہے، تبلیغی ساتھی دعوت دیتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد یہ دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور ریلوے لائن کے پاس عصر کی نماز کے بعد ان کا گشت ہے۔ دو نوجوان بیٹھے ہیں، دعوت کے لیے ان کو سلام کیا اور ان سے بات کی، چند منٹ ہماری بات سن لیں۔ دو نوجوان بیٹھنے والے، ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے، بات وہی سمجھے، نام نہاد مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ میں نے پہلے بات کی ہے، سود کھانے والا بھی ہم میں مسلمان ہے، زانی بھی مسلمان ہے، فراڈ کرنے والا بھی مسلمان ہے، شرابیں پینے والا بھی مسلمان ہے۔ اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ کو ہماری نہ تو عبادتوں کی ضرورت ہے، ہماری ریاستوں کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہوگا۔ حقیقت میں مسلمان بنے۔ اللہ اکبر۔ وہ دعوت دینے کے لیے بات کرتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ مسلمان کہلوانے والا بات کرتا ہے، کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں، یہ میرا دوست ہے کلاس فیلو ہے، یہ عیسائی ہے، اسے دعوت اسلام کی۔ اب وہ عیسائی نوجوان بات کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے ضمیر کو اس طرح وہ جھنجھوڑتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے جیسے تم مسلمان ہو، ایسے مسلمانوں کو اللہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ کہا کہ آپ نے اس کی بات کو سنا، دعوت دینے سے پہلے میری بات کو بھی سنے۔ کہا کہ میں اس کا دوست ہوں، ہماری شکل و صورت کو دیکھے، اس کا چہرہ دیکھے، میرا ہم ایک جیسے ہیں، لباس بھی پینٹ پہنی ہوئی ہے، ایک جیسا ہے، اور اذان کی آواز میں نے بھی سنی ہے، اس نے بھی سنی ہے، یہ بھی مسلمان تھا، میں عیسائی تھا، یہ مسجد کی طرف نہیں گیا، اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے، پہلے مجھے یہ بات سمجھا دو۔ مسلمان بھائیوں، یہ ہماری مسلمان کی ہے۔ اور اسی طرح مجھے ریونڈ میں ایک ساتھی نے بتلایا، ریونڈ کا ایک نوجوان روزگار کی تلاش کے لیے پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک جاتا ہے، جہاں رہائش رکھتا ہے، عیسائی آبادی ہے، اور اس کی دوستی ایک ایسے نوجوان سے ہوتی ہے جو عیسائی ہے، عیسائی مذہب کا ہے، اس سے دوستی ہے۔ اور اسے کہا پہلی تنخواہ ملتی ہے، کہا میں 2 سال بعد گھر جاؤں گا، میرے پیسے اپنے گھر میں رکھتے جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، 2 سال پیسے جمع کیے۔ اس نے کہا تھا جانے سے 1 ماہ پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں تیرے پیسے تجھے لوٹا دوں گا، تاکہ تو گھر کی طرف پاکستان جائے تو اپنے پیسے لے کر جانا۔ مسلمان بھائیوں، یہ قصے کہانیاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ہم آج قصے سمجھتے ہیں، قرآن کے اندر واقعات ہوں، پہلی قوموں کے واقعات ہوں،
ان کو ہم قصے کہانیوں کے طور پہ لیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے قرآن قصے بیان نہیں کرتا، قرآن تو ہماری تربیت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلی قوموں کے واقعات سنائے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے ابراہیم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ بھی وقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، باپ دشمن ہے، ساری قوم مخالف ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی توحید کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا عظیم مشن سمجھتے ہیں۔ آج ہم ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، برادری ناراض ہو جائے گی اگر میں دین پر قائم ہو گیا، اگر میں نے اپنے رسوم و رواج قائم نہ کیے، برادری کو راضی نہ کیا۔ آخر حکمت کا تقاضا ہے، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا، اللہ کے حکم کی حکم عدولی، اللہ کے احکامات کو بغاوت اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا میری عادت، پھر بھی میں مسلمان ہوں۔ یہ بات آپ سنیں، ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، کیسے ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ پاکستانی نوجوان ریوٹ کا رہنے والا 1 ماہ پہلے اسے کہتا ہے اپنے دوست کو ابھی میں واپس جانے لگا اور میرے پیسوں کا بندوبست کر لو، اگلے یکم کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کون سے پیسے؟ کہا جو میں آپ کو دیتا رہا۔ اس نے برملا طور پہ انکار کر دیا، تو نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے، کچھ بھی نہیں دیا۔ پریشان ہوا، جہاں کام کرتا تھا دوستوں کو کہا، کئی ایک نے اسے کہا بھئی مسافر ہے اس کے پیسے دے دو، یہ کہتا ہے اس نے مجھے دیے ہی نہیں ہیں۔ آخر میں اس کو ایک نوجوان مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے میرا مشورہ مانو، چپ کر کے یہ عیسائیوں کا جو گرجا ہے اس میں جاؤ، جو ان کا بڑا بیٹا ہے اس کے پاس جا کے اس سے التجا کرو، فلاں نوجوان نے مجھ سے پیسے لیے تھے، فلاں کا بیٹا ہے، وہ سب کو پہچانتا ہے، وہ تمہیں پیسے دے دیتے جو ہے دلوا دے گا، ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ وہاں جاتا ہے، اس کی منتیں کی، سماجتیں کی، وہ عیسائی ان کا پادری اسے کہتا ہے ایک رکا لے جاؤ، کھولنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اسے پکڑا دو، اگر تم نے کھولا تو تجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے مختصر سی عبارت لکھی، یہ رکا لے کر آتا ہے، اس اپنے دوست عیسائی کو پکڑایا، اس نے کہا رکو، گھر جاتا ہے، فوری طور پہ اسے پیسے لا کے دے دیتا ہے، پوری رقم دے دیتا ہے۔ اس نے کہا یار مجھے ایک بات سمجھاؤ، اس رکے کے اندر کیا جادو تھا، کیا چیز تھی؟ پہلے تو انکاری تھا اور اب مجھے پیسے دے دیے۔ اس نے کہا یار تو چھوڑ، تجھے تیرے پیسے مل گئے۔ یہ بار بار اصرار کرتا ہے۔ اس نے رکا تھما دیا، اس پہ ایک لفظ لکھا تھا، کہا کہ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ مسلمان بھائیوں، یہ ہمیں باتیں کیوں سننا پڑی؟ آج کا مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، یتیموں کا خیال نہیں ہے، تب یہ باتیں سننا پڑی۔ وہ عیسائی پادری بھی کہتا ہے یہ کام تو مسلمانوں کے ہیں، ہم عیسائیوں کے نہیں ہیں۔ بھائیوں کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے ہر حکم پر، ہر آزمائش پہ پورے اترتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آتا ہے، جنگل میں ابھیان کے اندر میرا گھر ہے، للذی ببکہ، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا پہلا گھر، اس کی تعمیر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلی
اپنی قربانی یہ دینی ہے، اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آتے ہیں، اللہ کے سہارے پر کوئی بہانہ نہیں کیا۔ آج کا مسلمان ہے، کہتا ہے چھوٹی راتیں صبح کی نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، روزے رکھنے مشکل ہے، کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ نے غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا مال میں حق رکھا ہے، کہتا ہے حالات تنگ ہیں، کیسے میں خرچ کروں؟ آج مسلمان بھائیوں یہ مہنگائی، یہ فتنے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا کرتوت ہے۔ کوئی مہنگائی نہیں ہے، ہمارا رب غریب ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کمی ہے تو ہمارے اعمال خراب ہے، اس بات کی کمی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کسبت بمائد الناس، یہ ہمارے اعمال ہیں جس کا نتیجہ ہم چکھ رہے ہیں۔ جب اللہ بندوں پہ ناراض ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات تب بنتے ہیں، مالوں میں برکت ختم، اللہ کی پکڑ آتی ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے۔ مسلمان بھائیوں، آج ہم اپنی حقیقی زندگی کو سمجھیں۔ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کے شب و روز، لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی مخلوق کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے یہ بات زیادہ بہتر ہے میں کسی مسلمان کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ آج مسلمان کی جیبوں کو کاٹتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ میں باتیں کروں، آج ہم حقیقی مسلمان بنے، ایک دوسرے کے کام ہیں، غریبوں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، یتیموں کے سر پہ دستے شفقت رکھے، ان کا خرچہ اپنے ذمہ لے۔ اور یہ علماء دین کا کام کرنے والے، ان کے پاس بیٹھے حقیقی زندگی کو سمجھے اور حقیقی مسلمان بنے، ورنہ اللہ کو ہماری ٹوٹی نمازوں کی، ہماری اس ریاضت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی مسلمان بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔